میں نے کہہ دیا میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا، تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کرو۔ عمر کو تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے۔ میں کروں گا۔ میں نے کہہ دیا کہ اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام نہ لائے۔ ہاں کیا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام والے نہ ہوں؟ ختم عابد صاحب، نہ تیرے کہنے سے ختم نہیں، تیرے کہنے سے ختم نہیں، آپ کو ایسے زمین میں تیرے کہنے سے ختم نہیں ہے نا، آپ کو ایسے میں نے فرق کر دیا ہے۔ لفظی کرتے رہے آپ، لفظی کرتے رہے۔ آپ مجھے بتائیں شیعہ کافر، آپ نے کہا جی میں مسلمان ہوں، آپ لوگوں دیکھو آپ کا مذہب نمود ہے، اس طرح نہیں بات ہوگی۔ نہیں اس طرح یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے 2 منٹ بات کرنے دو، 2 منٹ نہیں کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے بات ہوگی، صحابہ کا ٹاپک بعد میں چھڑیں گے، پہلے آپ میری سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ اس طرف جا رہے اور طرف کیوں جا رہے بھائی؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو۔ ان لوگوں نے پچھلے 40 سال سے کتنے شیعوں کا قتل کیا ہے اسی موضوع پر کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ ہم نے نہیں کیا، بریلویوں نے نہیں کیا، سنی بریلوی نے نہیں کیا۔ اور سن لیں ہمارا تو آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے ہیں، وہ بھی سپاہ صحابہ نے کیا ہے۔ اس طرح آپ بیٹھ کے یا تو فرقہ پھیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے، آپ پاکستان آئے آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے۔ اب بات کرنے دو گے یا کاٹ ہو گئے؟ بات کرنے دیں گے؟ کیوں نہیں؟ بات میری سوال کا جواب دینا، میں نے سوال کیا تھا، دے جواب کرے۔ یہ اس کا دیکھ محترم ناظرین، اتنے سالوں میں اسی بات پر کہ صحابہ کو شیعہ برا بلا کہتے ہیں، اس لیے کافر ہیں، یہ واجب القتل ہیں، کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، کتنے عورتوں کو بیوہ بنایا گیا، کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا، الا ماشاءاللہ مساجد میں امام بارگاہوں میں خودکش حملے ہوئے اسی بات پر۔ پتہ چیے چلا الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ مسئلہ کفر ہے تو سب سے بڑا کافر کون ہے؟ شیعوں سے پہلے کافر کون ہے؟ تمہارا اپنا خلیفہ ہے۔ تیری زبان سے، تیری زبان سے، اور تمہارے تیری زبان سے نہیں، تمہارے کتابیں۔ بھائی سوال نے تجھے ایک منٹ یاری صاحب نہیں، سوال میں نے کیا نا کہ آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، آپ صحابہ پہ چلے گئے۔ بھائی میں نے 10 دفعہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہتا ہے بولے مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو کس سے زیادہ؟ آپ مسلمان ہیں، مسلمان، بس صحابہ بھی مسلمان ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں نا تو نبی کے صحابہ بھی مسلمان ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تو پھر کہو شیعہ کافر ہے، تو پھر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ واپس لے لو۔ کیوں؟ تو عمر خود کافر ہے۔ کیوں نہ کہوں؟ نانا یہ جماع ہے، رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا، کہ آپ کو نیچے محدث سے کبھی رفض لکھتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اگر یہ کفر ہے تو شیعوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں، اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ صحابہ برے صحابہ کو برا کہنا۔ زبان آپ کی ہے، کیمرہ آپ کا ہے، آواز آپ کی، آپ کہتے جائیں جس کو آپ کہہ، لیکن نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور میرے اللہ کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ جو قرآن کی بات نص کے خلاف ہونا اسے نہیں لیا جاتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو صحابہ مسلمان کیوں نہیں کلمہ پڑھنے سے؟ تو یہ کیا نص کے خلاف ہے؟ کیا وحی کے خلاف ہے؟ برے کو برا کہنا یہ وحی کے خلاف ہے بھائی؟ یہ آپ نے کہا جناب، ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابہ، ہم کہتے ہیں برے صحابہ کو برا کہو، برے کو برا کہو، جس کی برائی ثابت تو اس کو کہہ دو برا۔ کہتے ہیں یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ برے کو برا کہنا کب سے قرآن کے خلاف ہو گیا؟ او بھائی آپ نے کہا کہ نبی گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ وہ آپ کی، پھر کہہ دو کہ مسلم پہ ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ کہہ دو مسلم کی لعنت ہے۔ نہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اب تو پاگل ہے۔ او بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات باندھے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں ہوتا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یہ خود مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اگر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دی ہے تو بولو لعنت ہے مسلم پر، بولو۔ تو نام کیوں رکھا صحیح مسلم؟ کیوں مسلم پر لعنت نہیں ہوتی؟ روایت کو اس کو لیا نہیں جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو، نص کے خلاف ہو۔ حضرت آپ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے اور کہاں جناب اپنے مناظرانہ اسلام سے مناظر اسلام پڑھتے رہے۔ آج ابو بکر سے بھی ہاتھ اٹھایا، عمر سے بھی ہاتھ اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے یہ ہمارا کتاب نہیں ہے۔ بس تمہارے پاس بچا کیا بھائی؟ بریلوی خود ہی جاجو، او بھائی خود ہی جاجو نا، خود ہی جاجو، خود ہی جاجو، لوگ بھی خود ہی جاجو، خود ہی فیصلے کرتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا چرب ترانیاں ہیں یاری صاحب، کیا چرب ترانیاں ہیں آپ کی؟ جواب دینا۔ فیصل آباد آپ مسلمان ہیں تو صحابہ بھی تو مسلمان ہیں۔
فیصل آباد والے بھائی اب اگلے ہفتے آپ آ جاؤ تیاری کر کے, مزید تیاری کرو, کوئی اور سوال لے کے آ جاؤ. نہ جانا نہیں, یہ آیت کریمہ میرے سامنے نہ چھوڑ اس بات کو. موضوع ہمارا سیدنا صدیق اکبر پہ ہے اور آیت 40 جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کوئی موضوع آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا. آج کے اس پروگرام میں آپ نے خود اس موضوع کو چڑھا ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ عمر کے کفر کا جواب نہیں دے سکتے, لہذا میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرتا. مناظرہ ختم ہو چکا ہے, آپ کا مذہب باطل ہو چکا ہے. بھائی موضوع میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم شیعہ کافر ہوتے ہو, تو نے کہا میں مسلمان ہوں, تو اپنے مسلمان کی دلیل پیش کر. آپ کا مذہب ہی باطل ہو چکا ہے. کیوں ختم ہے مناظرہ؟ ختم ہے کیوں باطل؟ تیرے کہنے سے باطل نہیں ہے. صحابہ کو آیت نمبر 40 پہ بات کر. صحابہ کو برا کہنا کفر ہے. عمر نے صحابہ کو گالی دیا ہے, مارا بھی ہے, اس سے اس کا مال بھی چینا ہے. اوئے تو یہ کیسے کفر نہ ہوا؟ ختم ہے تمہارا مذہب باطل. اگر تمہارا امام ہی کافر ہے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ او یاری صاحب ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے, ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے. آپ تو ابھی کہہ رہے میں بات نہیں کرنے والا. نیکسٹ ویک یہ سوال تم نہیں دے سکتے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, آپ اس قرآن پہ فیصلہ کریں. صرف 10 منٹ مجھے دے دے, 10 منٹ دے دے میرے ساتھ, 10 منٹ زیادہ نہیں. پھر میرا تیرا بات اب چھٹی. 10 منٹ ان کا بسم اللہ. 10 منٹ کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی. نہیں 10 منٹ نہیں, یعنی ٹوٹلی گفتگو 10 منٹ ہوگی. میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں. الا تنصروه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان اللہ. بھی آخر پڑھتے جائیں استدلال بھی کرو. نہیں سبحان اللہ بھی آخر قرآن تے کہ قرآن کو کوئی نہیں منتا. میں قرآن پہ کوئی نہیں منتا. میں قرآن پہ فدا جاؤں. آپ پڑھتے جائیں نا, آپ استدلال کریں بھائی. آپ بولے 10 منٹ مجھے دے دو, میں دے دیا آپ کو. مجھے سبحان اللہ کوئی ضرورت نہیں 10 منٹ نہیں, میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. آیت پڑھوں گا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سنائیں بسم اللہ کا. انزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. سبحان اللہ. کیا ہے قرآن تے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنا بھی اس قرآن کو مانتا ہے نا. بالکل. اس کے منکر پہ لعنت, آئے غار کے منکر پہ. لیکن تیرے غار کے غلط تعبیر تیرے اکابرین نہیں مانتے. میں مانتا ہوں. اس میں ابو بکر تیرے اکابرین نہیں مانتے. اس میں ابو بکر کا عدم ایمان ہے. ابو بکر کو ایک لفظ میں بھی تعریف نہیں ہے. ابو بکر کا اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں. اسی پہ تو بات کرنی ہے, اسی پہ تو بات کرنی ہے. یہ جو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اور لصاحبہ, یہ کون ہے؟ ثانی اثنین میں کیا کون سی تعریف ہے بھائی؟ بتا. کیا آپ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس میں ہے اس آیہ میں یا نہیں ہے؟ اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے. اس آیہ کی بات کر رہا ہوں. اس آیہ میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ میں خلافت کی بات نہیں کر رہا, میں شان کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں ہے, خلافت نہیں. اس آیہ میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے مجھے وہ بتاؤ نا. ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے. دیکھیں اللہ شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے, فلان شخص صاحب علم ہے, فلان شخص سے اللہ راضی ہے, فلان شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے. یہ باتیں تعریف کی ہیں. آپ ہمیں اس آیہ میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں, ٹھیک ہے نا, آیہ آپ نے تلاوت کیا ہے. ثانیہ اثنین کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے دوسرے تھے. اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہو نا کسی جگہ پہ, وہ 2 آدمی ہیں, ایک نبی ہے ایک غیر نبی. یہاں پہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے. یا اگر پیغمبر ایک نبی, آپ فرض کریں دوسرا نبی, کوئی بھی نبی ہے نا, ایک آدمی اس کے ساتھ ہے, یہ 2 آدمی ہیں. نبی پہلا ہو سکتا ہے, نبی دوسرا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نبی نمبر 2 ہے ثانیہ اثنین. تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب, اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا ہے. اول اثنین کہتے ہیں, نبی اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین, 2 میں سے دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ثانی اثنین میں کوئی تعریف نہیں. اذ یقول لصاحبہ, ثانی اثنین ہما فی الغار, غار میں ہونا. یہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اس سے زیادہ تو بیت اللہ الحرام ہے, اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
فما للذین كفروا مهطعين عن يمين فما للذین كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے سے، آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں، ہر طرف سے گھیرتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے. غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے یا مؤمن ہے یا متقی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. لفظ صاحب جو ہے، یہ لفظ صاحب صرف ہم صحبت کے معنوں میں، صرف ہم صحبت کے معنوں میں، یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب نہیں ہے، لصاحبہ ہی ہے. لصاحبہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لصاحبہ کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے. دیکھو عزیزو، یہ ہم صحبت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا، وہ شخص کا ایمان بھی تھا. قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات، اس شخص کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ، ہم اس آیت کے متعلق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ کسی کے ساتھ ہونا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کیا یہ کفار مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب. کیونکہ ہم صحبت ہیں، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں، ان کو قرآن سنانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا صاحب بولا ہے، مشرکین کا صاحب بولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرک ہیں. اچھا، قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یوسف میں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی تھے زندان میں، جیل میں، وہ دونوں مشرک تھے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. وہ دونوں مشرک تھے. ان کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کہا گئے، وہ دونوں نبی اللہ یوسف کے صاحب ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرمایا کہ فقال لصاحبه، سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا وعز نفرا. ایک کافر ہے، ایک مومن ہے، دونوں آپس میں صاحب ہے. تو یہ لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صرف صحبت پہ، کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے، ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہے. ایک ہو سکتا ہے مومن، ایک دوسرا کافر ہے. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں، یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے. اچھا، قال صاحبی لا تحزن، لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے. نہیں ہے، کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں. حزن میں بتاتا ہوں، لا تحزن. دیکھیں میں آپ سے میں آپ سے موضوع گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا اصل مناظرہ ختم ہو چکا ہے. میں نے صرف آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دیا. میں صرف سرسری طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. لا تحزن کا مطلب ہے کہ تم، اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. نہیں آپ سے اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. وہ تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کافر ہیں. نہیں، آپ نے کہا تھا مجھے 10 منٹ دے دو. آپ نے کہا تھا مجھے صرف 10 منٹ دے دو. میں آپ کو، آپ کے 10 منٹ ختم ہونے والے. میں نے کہا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، دونوں اس میں ڈیبیٹ کریں گے. نہیں بھائی صاحب، آپ نے کہا تھا 10 منٹ دے دو. میں نے آپ کو 10، آپ اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ اس ہفتے اگر مناظرہ نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اتنا ٹائم نہیں. آپ کا اپنا کیمرہ ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ کے اپنے لفظی ہیں گالی نکالنے والے. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے بتائیں؟ میں تو جواب بتا رہا ہوں، آپ چپ کریں، میں بتاتا ہوں. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے؟ لا تحزن میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر مقام حزن نہیں ہے، یہاں پہ مقام خوف ہے. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے میرے محترم ناظرین؟ کہ خوف ہوتا ہے خطر لاحق سے، اور حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل سے. یعنی اگر ایک ناخوشگوار واقعہ حاصل ہوا ہے تو اس پہ حزن ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ناخوشگوار واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، اس کے پیش آنے کی توقع ہے، خطرہ ہے، تو اس پہ خوف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ابھی تک یہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوا ہے، کوئی شخص شہید نہیں ہوا ہے، کوئی مالی نقصان نہیں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے. تو یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ نظر نہیں آتا.
حزن کی کوئی وجہ نہیں یہاں پہ مقام، لیکن مقام خوف ہے. خوف اس لیے کہ اگر کفار آ جائیں وہ پکڑ لیں، قتل کریں گے، تو یہ خوف کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں لا تحزن. اگر ابو بکر نبی کے ناصر ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے سے محبت رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ابو بکر سے کہتے لا تخف، لا تخف. یہ آیا بھی کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا کا شان سبب نزول شب ہجرت نہیں ہے. آپ پڑھیں سے ماقبل آیات کو پڑھیں، یہ سورہ براءت میں یہ آیت ہے. اور یہ جو ہے غزوہ تبوک کے وقت، اس وقت جب صحابہ نصرت نہیں کرتے تھے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہانے بناتے تھے کہ ہم تبوک نہیں جانا چاہ رہے. ان لم تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کی تھی. تو یہ آیا کہ اگر تم ابھی تبوک کے وقت مدد نہیں کرتے فقد نصر اللہ، تو تم لوگوں نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا تھا جب شب ہجرت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. تو یہ آیا کا شان نزول بھی تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. اور یہ جو فرمایا لا تحزن، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں شب ہجرت، ایک آدمی ساتھ ہے اور وہ بھی اس کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے تو غمگین نہ ہو جا، نہیں کہتا تو خوف زدہ نہ ہو جا. غمگین وہاں پہ کیوں فرماتے ہیں غمگین نہ ہو جا؟ اس کی وجہ ہی، اس کی وجہ اور بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ابو بکر جو ہے غم زدہ تھا کہ پیغمبر زندہ کیوں بچیں، کیوں بچیں زندہ، ان کو تو قتل ہونا چاہیے تھا. یا ابو بکر یا ابو بکر نہیں میری باری. یا ابو بکر یہ سوچ رہا ہے کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو اس کا چچا زاد بھائی، اس کا جو بڑا اس سے محبت کرتا ہے علی علیہ السلام، وہ تو یہ آپ کی طویل ہے. بالکل میری تعویل ہے، لیکن یہ تعویل صحیح ہے. ابو بکر وہ کہتا ہے کہ غلط ہے، ابھی وہ اس کو پکڑ لیں گے، علی علیہ السلام کو پکڑ لیں گے. علی علیہ السلام تو وہ تو نہیں بچے، ان کو تو کفار پکڑ کے ان کو ضرور ان کو شہید کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے تو اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن تو دل میں خوش ہے بھائی، تو دل میں خوش ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی ضرور قتل ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن، تو حزین نہ ہو جا. وَإِلَّا کیوں فرماتے ہیں کہ حزین نہ ہو جا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کیوں بولا غم زدہ نہ ہو جا؟ میں بتاتا ہوں اپنے ٹرم میں. تو تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو اگلے ہفتے آ کے جواب دینا. تو نے 10 منٹ ٹائم لیا تھا نا، 10 منٹ ٹائم مانگا تھا. سنو 10 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گے. نہیں اگلے ہفتے جواب تیرے پاس نہیں ہے. میں نے نہیں لیے. یاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ مولا علی کی وجہ سے چلو آپ بہت مانتے ہیں، آپ مجھے جواب سن لیں میرے جواب سن لیں. مولا علی کا واسطے دے تو تیرے پاس اگر جواب ہے تو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ صحابہ کو برا بلا کہنا کفر ہے، تو عمر کا کفر کا کیوں جواب نہیں دیا؟ جواب اگر تھا وہ دے دیتے نا. تمہارا مذہب ختم ہو چکا ہے. اگلی ٹرم میں دوں گا. آپ نے جب سوال کیا تو اسی وقت دے دیتے. بات سنیں آپ میری. تم نے مجھے 10 منٹ مانگے. تعریف کہا کہ اس میں کون سی تعریف ہے؟ یا وہ 10 منٹ آپ نے تقریر کرنی تھی؟ کمال ہو گیا. آپ نے کہا 10 منٹ لے لو، 10 منٹ لے لو. کہا بھی تھا کہ صرف مجھے نہیں چاہیے، مجھے یاد اچھی طرح. 10 منٹ آپ نے لینے تھے تو پھر ہمیں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں آنے کا کیا فائدہ ہے تیرے سامنے؟ بتا ہمیں کیا فائدہ ہے تیرے پاس بیٹھنے کا؟ 10 منٹ تو ہی نے لینے ہیں. تو آپ نے خود کہا کہ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے، یہ 10 منٹ سب مجھے نہیں چاہیے. خود کہا تھا تم نے خود، یہ تیرے الفاظ ہیں. اور مجھے اور تجھے میں پتہ نہیں ہے، مجھے اور تجھے میں پتہ نہیں. میں نے کہا مجھے چاہیے، وہ بھی میں نے صدقے میں تجھے 10 منٹ دیے ہیں. بھائی لوگ منتظر ہیں، تیرے پاس جواب نہیں ہے. ہم نہیں صدقہ لیتے، رافضیوں کو ہم صدقہ دیتے بھی نہیں اور لیتے بھی نہیں. سنو اب تم جواب دے. اللہ تحزن کا بتا دے. چل اب اس آیا میں ابو بکر کی کوئی تعریف ہمیں سنا دو. تم کیا تعریف ہے ابو بکر کی؟ اس میں تسکین کے لیے لا تحزن، یہ تسکین کے لیے لا تحزن کہ آپ گھبرائیں نہیں. حزن کیوں؟ ابو بکر کو کیا حزن تھا؟ وجہ حزن کیا ہے؟ وجہ حزن کیا ہے؟ کبھی حزن کسی کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو قرآن کی آیت. بولو نہیں، میں سناتا ہوں آپ کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے ختم ہو گئیں. انہوں نے کہا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وہ حضرت یوسف کے لیے روتے رہے. بیٹا غائب ہو گیا. اگلی سنو. یہاں بھی نبی کا ہے. میں آپ کی ابھی تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں. یہ کمی پڑھی ہے، کمی. یہ دیکھ تو لوگوں کو کہتا ہے مجھے کمی دکھلاؤ میری کتابیں.
یہ بھی تجھے دکھلاؤں گا میں کمی تیری کتابیں یہ نظر آ رہی ہیں 2 منٹ سے مجھے دے دے. اچھا لا تحزن آپ نے کہا یہ آتا ہے نہیں کے لیے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں, آپ کہتے ہیں میں ایران پڑھا ہوں, میں عراق پڑھا ہوں, میں فلاں پہ پڑھا ہوں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ مناظرے کرتے ہیں. میں تو بھی ترجمان اہل سنت ہوں, اتنا بڑا عالم نہیں, میرے استاد تو بھی پیچھے بیٹھے ہیں ابھی ٹاک ان سے. آپ نے کہا جی لا تحزن جو ہے یہ نہیں کے لیے آتا ہے, غم کبھی کبھی اگلے کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو ذرا, وَبِيَدَّتْ اور امر بھی کبھی کبھی آتا ہے, امر کے بارے بھی شاید آپ کو نہیں پتا, امر بھی آتا ہے. لا تحزن وَبِيَدَّتْ عَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یعقوب کی رو رو کی آنکھیں جو تھی نا وہ جناب والا ضائع ہوگی اپنے بیٹے کے غم میں. اور سنیے آگے ذرا, لوط علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے لا تخف ولا تحزن, کہا تو نہ خوف کر اور نہ غم کر اپنے لیے, نہ خوف کر نہ غم کر. سن ذرا اگلی آیت سن, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ خوف نہ کریں غم. کدھر گیا تم بھائی, بھیا کدھر گئے ہو, ادھر رہ سامنے رہ نا, سامنے نہ جانے کیا کیا کہہ گیا ہوں, نظروں میں نظروں یاری. آج ہی تو مزہ آ رہا ہے تجھ سے گفتگو یہ بتاؤ نا کہ اس میں اللہ تک یہ اس میں آپ کے میری آتے رہتی ہیں. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تخاف اور تحزن کی, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی. اللہ تعالیٰ تم غم نہ کرو اور حزن نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے, یہ اس میں تذلیل ہے یا خوشی ہے؟ آگے سنیے ذرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پریشان ہوتے ہیں آواز آتا ہے ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا قبلہ کہ اس میں ذرا خوشی ہے یا غمی ہے, اس میں جناب تسکین ہے یا جھڑک ہے, اس میں عزت ہے یا تذلیل ہے. اور سن ذرا آگے ولا یحزن, اس میں بھی غم ہے. اذهب عنا الحزن, اس میں بھی غم اور حزن ہے. اور طریق کی کتاب اٹھا کے دیکھ حضرت ابو طالب کو آپ کہتے ہیں نا اس سال وہ فوت ہوئے تھے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی. حضور نے فرمایا عام الحزن, اس کو تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں, اس کو کہا گیا کہ یہ غم کا سال تھا. کیا علامہ صاحب, عابد صاحب, دیکھیں میں آپ کو جواب دے دوں بھائی صاحب. حزن ہوتا ہے, دیکھیں آپ نے میری بات سمجھی نہیں, آپ سن لیں بات سن لیں, سب جگہ پہ بات سن لیں بھائی. میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں کبھی حزن استعمال نہیں ہوا, آپ کا ٹائم نہیں تھا ویسے. حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل کے لیے, خوف ہوتا ہے مصیبت لاحق کے لیے, حزن ہوتا ہے ماضی کے لیے, خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے. ابھی آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قال یا حسرۃ علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. سنیے نہیں کشیف پڑھی آپ کے ساتھ, کشیف پڑھی ہے. دیکھیں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں مجھے ڈیفینیشن نہیں, پلیز اس کا جواب دے لو, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی صاحب میں نے آپ کو 10 منٹ دیے تھے, زیادہ نہیں دیے تھے. ضائع کر رہے ہیں. تفسیر کشیف میں سنیے ذرا, اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر فبکا, ابو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے, اپنے لیے رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ غار میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے. غار میں یہ رونے کے اگر کوئی خطرہ ہو تو انسان روتا ہے, خطرے پہ انسان روتا ہے. آج تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کسی صحابی نے رویا؟ اسی لیے تو پاکستان نہیں آتا, کہتے ہیں بھائی غزوہ احد میں صحابہ روتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطر نہ پہنچے. مجھے رونا حزن ہوتا ہے. اوکے بھائی اچھی بات ہے. ابھی پاکستان آپ کے 10 منٹ ختم ہے. علامہ صاحب آپ کیا اوکے میں آپ کا خادم ہوں, آپ اگلے ہفتے تشریف لائیں, آپ سے مزید گفتگو ہوگی. وقت آپ کی ختم ہے, آپ نے 10 منٹ وقت مانگا, میں نے آپ کو وقت 10 منٹ دے دیا. ابھی آپ نے جو کہا ہے میں ان کا جواب لے لو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں, فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے, وہ ان سے بچڑ گئے, ایک مصیبت حاصل ہو گئی ہے. بیٹے کو, ان کے بیٹے کے پیرہن کو لے کے آئے, قمیص کو لے کے آئے, اس میں خون لگا, کہتے ہیں اس کو کس نے کہا؟ جانور نے کہا. یوسف علیہ السلام کو جانور نے کہا, اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کوئی مکر میرے ساتھ کیا. لیکن یوسف جس سے بہت بڑے پیار کرتے تھے, وہ ان کے وصی, ان کے وارث ہیں. یوسف علیہ السلام بچڑ گئے, اس کے غم مصیبت حاصل ہو چکی ہے, اس میں رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور 2 مزید موارد اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن مجید میں حزن جو ہے ہمیشہ
مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے، مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے وہ حزین نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو خطرہ ہو جائے، یوسف مصیبت آ چکا ہے، یوسف لاپتہ ہو چکے ہیں، یوسف کئی سال تک، روایت میں بعض روایت میں 70 سال تک اپنے والد کے پاس نہیں تھے، والد سے دور تھے، تو یہ مصیبت آ چکا ہے، اس مصیبت یہ خود غم ہے، غم حاصل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ آل عمران وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، اس کے جواب میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اس کے جواب میں قرآن مجید میں دیکھو، یہ تفسیر جلالین ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا تَضْعَفُوا عَنْ قَتْلِ الْكُفَّارِ، تم سست نہ ہو جاؤ کفار کے جنگ سے۔ وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأُحُدٍ، تحزنوا یہ ہے کہ تم احد میں جو تمہیں شکست ہوئی ہے، لوگ شہید ہو گئے، اس پہ غم نہ کرو، یہ مصیبت سابق کے لیے۔ اچھا میں معاف کیجیے، فرمایا لا خوف علیکم ولا انتم ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی حزن بھی نہیں ہے، جنت میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ کہ آپ مثلا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے انسان جب دنیا سے مرتا ہے نا، اولاد سے بچڑ جاتا ہے، انسان مال دنیا سے ہاتھ بچڑ جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں بہت کچھ دیتا ہے، اس پہ کوئی انسان مومن کو حزن نہیں ہوتا۔ اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے۔ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی یہ سورہ مبارکہ حجر ہے، تفسیر جلالین ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، فرمایا ولا تحزن علیہم ان لم یؤمنوا، یہ صیغہ ماضی ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ ان پہ غم زدہ نہ ہو جائیں، یہ ہمیشہ حزن ماضی کے لیے ہوتا ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہوتا، قرآن مجید میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے حزن ہو۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، اس کے ذیل میں کہ وہ آپ سے مکر کرتے ہیں، ان کے مکر پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں۔ ولا تحزن اي الكفار ان لم يؤمنوا لحرصك على ایمانهم، لا تحزن اگر کفار ایمان نہیں لائے، لم يؤمنوا، آپ کو پتا ہے کہ لم حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ ماضی کو مستقبل کو ماضی کے معنوں میں چینج کرتا ہے، لم يؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے، کفار ایمان نہیں لائے، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں، یہ ایمان نہیں لائے، آپ نے بڑا تبلیغ کیا ایمان نہیں لائے، یہ بھی ماضی کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح قرآن میں دوسرے موارد، آپ عابد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے، اب آپ شروع میں آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں آئے غار پہ بات کروں گا، پھر آئے غار پہ بات نہیں کی، آپ نے شیعوں کی تکفیر کرنے کی کوشش کی، اس سے آپ کا اپنا مذہب ہی باطل ہو گیا۔ الحمدللہ جب مذہب آپ کا باطل ہو گیا، سوال میں نے 4-5 دفعہ آپ سے کیا کہ عمر کا آپ اسلام ثابت کریں، ثابت نہیں کر سکے تو اس مذہب آپ کا ختم ہے، مذہب آپ کا، اگر اس سے کوئی کہہ دے نا کہ صحابہ کو برا بلا کہنا اس سے کفر نہیں ہوتا، کم از کم فسق تو ہے نا۔ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، مسلمان کو گالی دی، یہ تو بخاری کی حدیث ہے، عمر نے ابو ہریرہ کو گالی دیا، اس کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا، ختم، تمہارا مذہب باطل ہے، تمہارا امام ہی جب فاسق ہے، تمہارا امام ہی جب فاسق ہے تو وہ کیسے وہ مسلمان، بلکہ تمہارا تو موقف اس سے زیادہ سخت ہے کہ صحابہ کو جو گالی دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے، اس کے بعد آپ نے کہا مجھے 10 منٹ دے دو، میں نے آپ کو 10 منٹ سے زیادہ دیا کیونکہ لوگ منتظر ہیں، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، آپ آئے غار چاہیں جو بھی مجھے سرپرائز کریں، جو بھی موضوع اختلافی آپ لے کے آئیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔